ویلکم ٹو گیان والے. میں ہوں احد احمد اور ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک نیا چینل گیان والے، جس پر آپ کو ہم ڈیلی بیسس کے اوپر کرنٹ افیئر سے ریلیٹڈ نیشنل اور انٹرنیشنل پالیٹکس کے اوپر آپ کو اپڈیٹ کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ رانا نوید انور. بہت شکریہ رانا صاحب. آئی وش یو آل دا بیسٹ ان دس کرنٹ افیئر جرنی. اور اس میں ہم اپنے ویورز کے لیے کوشش کریں گے کہ اوتھینٹک اور پکی بات کریں جو وہ آلریڈی سن رہے ہیں. بہت سارے لوگوں کو انہوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے، وہ مجبوری تھی ان کی، کیونکہ ایک ویکیوم رہا ہے اس فیلڈ میں ہمیشہ سے. اور وہ فیسز جو آلریڈی ان کے ہاں رجسٹرڈ تھے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خبر شاید یہی خبر کسی کی پرسنل پراپرٹی نہیں ہوتی. خبر میرے پاس بھی آ سکتی، خبر آپ کے پاس بھی آ سکتی، ہمارے دوستوں میں سے. تو اس چینل کا پرپز اصل میں یہ ہوگا کہ ایسا انالیسس کیا جائے جس سے ویور کو ایک ڈائریکشن ملے، اس کی ایسی اوپینین میکنگ ہو جو بائسڈ نہ ہو. جی. اور اسی سلسلے کا آغاز آج کیا. نیک تمنائیں آپ کے لیے، آپ کے ویورز کے لیے. بہت شکریہ رانا صاحب. تو رانا صاحب سٹارٹ کرتے ہیں ملکی صورتحال پہ. بہت بڑے ایشوز چل رہے ہیں احد. رانا صاحب فلڈس نے تو برا حال کیا ہوا ہے، جی، تو اس پر بات بہت ضروری ہے میرے خیال سے. لیکن ابھی اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر چل رہی ہے مسلم امہ کے حوالے سے، جو کہ قطر میں جاری ایک مسلم کانفرنس چل رہی تھی. اس میں مسلم امہ سو کالڈ ابھی اکٹھی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کانفرنس کا کوئی آؤٹ کم نکلے گا؟ دیکھیں، اگر ٹریک ریکارڈ دیکھا جائے تو یہ بہت ڈیفیکلٹ ٹو سے ہے کہ اس میں سے کوئی ایسی آؤٹ کم آنے والی ہے جی. جس سے ایک نئی تقدیر لکھ دی جائے مسلم امہ کی. یہ فالس ہوپ ہم نہیں دے سکتے کہ جی یہ ایک اتنا بڑا آپ کو چینج نظر آئے گا کہ اسرائیل کو لٹا کے آپ اوپر کھڑے ہونے والے. ایسا کوئی چکر نہیں ہے. ایز فار ایز دا رول آف پاکستان از کنسرن، تو اسحاق ڈار صاحب کی جانب سے جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اور فارن منسٹری کو بھی دیکھتے ہیں، ان کو بہت کانکریٹ انہوں نے ایک سٹانس کے ساتھ لیڈ کیا ہے اس ساری صورتحال کو، جس میں وہ بہت کلیئر تھے. باقی سب کے چیئرمین اور دیگر اتھارٹیز تھیں، پاکستان کی سب سے سپیریئر اتھارٹی کی طرف سے اس کا اوپننگ سٹیٹمنٹ بنا ہے، جس نے تمام شرکا کو اور پارٹیسپینٹس کو یہ دکھایا ہے کہ جی رستہ اصل میں لینا کیا ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ ایک روگ سٹیٹ ہے اسرائیل، اور اس کی من مرضی کے مطابق دنیا کو ہانکا نہیں جا سکتا. یہ ایک ون لائنر تھا. تو جو آپ کا سوال ہے کہ اس میں سے نکلے گا کیا، ویسے وہ تو شہباز شریف نے بھی آج اسٹیٹمنٹ یہ دی ہے کہ یونائٹڈ نیشنز اسرائیل کے اوپر کوئی پابندی لگائے اور ان کو بتائے کہ یہ واٹ دے آر ڈوئنگ. ہاں جی. لیکن وہ بات یہ ہے کہ جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اٹ از ٹو ارلی ٹو سے کہ اس کی کنکلوژن اتنی پاورفل ہوگی جتنی اس کی اوپننگ ہے. وہ قبل از وقت ہے اس چیز کو ایویلویٹ کرنا، کیونکہ مسلم کنٹریز کے بڑے سٹیکس، ٹریڈ سٹیکس انوالو ہو چکے ہوئے ہیں. آپ کے پاسپورٹ پہ تو لکھا ہوا ہے کہ اسرائیل کے لیے نہیں ہے، لیکن بہت سارے اسلامی ممالک جو ہیں وہ ہاتھ بڑھا چکے ہوئے ہیں اور چیزیں بدل چکی ہیں. ان کو آمادہ کرنا، ان کو کنونس کرنا، معاملات کو آگے لے کے چلنا، سچ این اپ ہل ٹاسک. لیکن آپ کو اس ساری صورتحال میں کچھ چیزیں سنک ہوتی نظر آ رہی ہیں، جیسے کہ آپ کو لگا کہ ایران میں بھی جب پیس ٹاکس چل رہی تھیں، جب ایران کی جنگ چل رہی تھی ایران اسرائیل کی، تو اس پیس ٹاک کو بھی انہوں نے سیبوٹاج کیا. اسی طرح اب قطر پہ بھی پیس ٹاکس چل رہی تھیں حماس کی اور اسرائیل اور امریکہ کی، اس کو بھی سیبوٹاج کیا. تو اسرائیل تو نہیں ٹل رہا ہے سب نا. نیتن یاہو کی اسٹیٹمنٹس آپ دیکھیں کہ وہ بھی نہیں ٹل رہا، وہ 2 دفعہ پاکستان کا نام بھی لے چکا ہے. بالکل. اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دنیا اس ٹائم نا ایک لا آف جنگل کے تحت کام کر رہی ہے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ انٹرنیشنل لا اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے. مائٹ از رائٹ ایکسرسائز ہو رہی ہے. وہی ڈاٹس اگر آپ کنیکٹ کریں گے ایران کے اوپر حملے سے، وہی ڈاٹ آپ کنیکٹ کریں گے مودی کی پاکستان پہ اسٹرائک. وہی چیز ہے. تو جہاں پہ بین الاقوامی قوانین بالکل آئی سی یو میں جا چکے ہوں اور وینٹیلیٹر پہ ہوں، وہاں پہ اس طرح کے معاملات شروع ہو چکے ہیں. یہ نیتن یاہو ہو گئے،
نریندرا مودی ہو گئے، ایون ٹرمپ ہو گئے، جن کی اسرائیل کو آشیرواد حاصل ہے. تو یہ سارے معاملات کو جس چھڑی کے ساتھ ہانک رہے ہیں تو چیزیں آگے مزید میسڈ اپ ہوتی نظر آ رہی ہیں. تو ناصر آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ امریکہ نے سب سے پہلے یہ رول بریک کیا تھا 2001 میں جب افغانستان کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا تھا، اور ابھی نیتن یاہو نے بھی یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ یہ اٹس جسٹ لائک دیٹ کہ امریکہ افغانستان کے اوپر اٹیک کر رہا ہے اسامہ بن لادن کے لیے، تو ہم نے بھی اس طرح اٹیک کر دیا. دیکھیں وہ ریفرنس جو ہے نا وہ ایک فریجائل ریفرنس ہے امریکہ والا، اس سینس میں کہ 9/11 دنیا کی تاریخ کا بہت بڑا انسیڈنٹ تھا. اصل بات یہ ہے کہ جنگیں قوانین کے تحت نہیں ہوتی، جنگیں کسی بھی رول کو، ریگولیشن کو وائلیٹ کرنے کا انعام ہے. تو بات یہ ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ طاقتور کا حکم، طاقتور کا قانون، طاقتور کا اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے کہ میں نے دنیا کو کس طرح سے چلانا ہے. اسرائیل اس ٹائم اس کو اس طرح سے لے کے جا رہا ہے کہ واٹ ایور از ان مائی انٹرسٹ آئی ہیو ٹو سیو مائی انٹرسٹ. اس میں پھر امریکہ کیا کر رہا ہے؟ تو امریکہ جو اسرائیل کہے گا وہ امریکہ کر ہی جائے گا آپ کے خیال سے؟ دیکھیں فی الحال تک تو یہ ہے کہ ان کے مفادات کافی حد تک سیم ہیں، کیونکہ اگر نیتن یاہو یہ کہیں گے کہ جی اگر اسامہ بن لادن وہاں پہ ملے پاکستان میں اور ہم نے یہ کیا ہے تو یہ کس کی زبان بول رہے ہیں؟ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں بھی گرما گرمی ہوگی پاکستانی سفیر کی اور اسرائیلی ریپرزنٹیٹو کی. اس کے پیچھے بھی اسرائیلی ریپرزنٹیٹو نے یہی کہا کہ میں نے فیکٹ بیان کیا کہ تواڈے ملک چوں ملیا ٹھیک ہو گیا. جی بات یہ ہے کہ مسلم امہ جو چیز کو کنسٹرکٹ کرنے جا رہی ہے یہ ایک ایسی کنسٹرکٹڈ ریئلٹی تک رہے گی جو صرف ہاتھی کے دانت ہیں، ٹھیک ہے، کھانے کے اور دکھانے کے. تو یہ مجھے بتائیں نا، یہ مسلم امہ جو ٹریڈ کرتی ہے اسرائیل کے ساتھ تو وہ کیا روک دے گی ٹریڈ اپنی؟ تو یہی تو سب سے بڑا چیلنج ہوگا کہ جس کے میوچول انٹرسٹ ہیں وہ کس طرح سے اس ایک ایسے دھارے کا حصہ بنے گا جو اس کے خلاف کھڑا ہونے جا رہا ہے. اس وجہ سے برڈن سارا پاکستان کے کندھوں کے اوپر ہے کہ پاکستان کی جتنی کلیئر دو ٹوک پوزیشن ہے اتنی کسی بھی ملک کی نہیں ہے. ایون جن کو اب پھینٹی لگ گئی ہے قطر کی، اس حوالے سے بھی آپ ڈاؤٹ فل رہیے کہ ہم وی آر بینگ مور اگریسو دین دوحہ. ٹھیک ہے، اسلام آباد زیادہ چڑھا ہوا ہے، بالکل ٹھیک ہے. خیر وہ بنتا بھی ہے کہ وہ ہمیں بھی اٹامک پاور کا ایک وہ ہے معاملہ. ٹرمپ کی بڑی دوستی ہے ایم بی ایس کے ساتھ بھی اور قطر کے پرنس کے ساتھ بھی بڑے فرینڈز ہیں آپس میں. تو اب ان کو سمجھ آ گئی ہے سعودی ممالک، مطلب سعودی عرب کو اور قطر کو اور باقی مسلم کنٹریز کو، کہ امریکہ اصل میں کیا گیم کر رہا ہے. یہ ان کو بہت زیادہ سمجھ ہے. ان کو سمجھ ہے تو یہ ٹریلینز آف ڈالرز ٹرمپ کو دینے کے چکروں میں ہیں. آپ نے پچھلے دنوں میں سنا ہوگا کہ وہ اس کو وہ پیسے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، کافی سارے ممالک، یو اے ای اور دیگر سارے دوست مل کے، ٹھیک ہے جی. اب اس میں ان کو یہ سمجھ ہے کہ طاقت جس کے پاس ہے اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. اسرائیل کو کچھ بھی اپنے اس میں بند کرنے کے لیے معاملے کے اندر امریکہ کے ساتھ ڈیلنگ، امریکہ کے ساتھ معاملات کو طے کرنا، اس کو آن بورڈ لینا، کانفیڈنس میں لینا سب سے زیادہ ضروری اور بڑا چیلنج ہوگا. تو آپ کے خیال سے کہ یہ جو ابھی اجلاس ہوا ہے، یہ جو مسلم امہ کا، اس اجلاس میں جو باتیں ہوئی ہوں گی وہ ٹرمپ تک جائیں گی، تو ٹرمپ آپ کے خیال سے اس کو امپلیمنٹ کروانے دے گا؟ نہیں، وہ اٹ از ریئلی اے ہارڈ پل ٹو سویلو. وہ اس میں یہ ہے کہ انہیں معاملات کو آگے لے کے چلنا پڑے گا. اس میں ایک اسلامک فورس اس کے قیام کی بات ہو رہی جو آلریڈی ایگزسٹ بھی کر رہی ہے. جنرل راحیل شریف جی ان کو لیڈ کر رہے تھے سعودی عرب میں اس ٹائم. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نیٹو کے تو نیٹو کے طرز پہ مسلمانوں کی ایک یہ سوچ رہے ہیں کہ تنظیم بنے، کیونکہ OIC آبسلیٹ ہو چکی ہوئی ہے، معذور ہو چکی ہوئی ہے، ناکارہ ہو چکی ہوئی ہے. اس کا نیم البدل. بات یہ ہے کہ OIC کا نام چینج کر کے ABC ہم نے رکھ لینا. مسلم ملک اکٹھے ہو گئے. چیلنج اور کرنے والا کام یہ ہے کہ وہ اس کے نتیجے میں کیا اس بے لگام گھوڑے کو نکیل ڈالنے میں کامیاب ہوگی یا نہیں. کیا
54 کنٹریز ہیں ہاں جی جو اس میں شمولیت کر رہے ہیں. ان 54 ممالک میں سے کوئی ایک ملک ایسا تو نہیں ہے جو دونوں طرف کھیل رہا ہے, جو ہاف ہارٹیڈلی اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے. یہ اس کے خدشات موجود ہیں. اور وہ کون سا ملک آپ کو؟ وہ کئی ممالک ہیں جن کے ٹریڈ کنسرنس ہیں, لائک یہ جارڈن وغیرہ جو جیسے ایجپٹ وغیرہ ہے, یہ جو وہ ہیں یو اے ای, اور ان کے معاملات کافی زیادہ آگے نکل چکے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے ریسنٹ پاسٹ میں ٹرمپ نے دورہ بھی کیا تھا. تو امریکہ کے ساتھ معاملات کا ہونا یا اسرائیل کے ساتھ معاملات کا ہونا وہ آپ کی اس کوز کے لیے ایک رکاوٹ ہے. تو آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ ایک توازن بنا کے کہ امریکہ کو سمجھا کے کہ یہ ان ایکسیپٹیبل ہے ہمارے لیے کہ کسی بھی ٹائم کسی بھی مسلم ملک پہ چڑھ جایا جائے. وہ انڈرسٹینڈ کرے گا تو آپ کا پلان ایگزیکیوٹ ہوگا, ادروائز آپ رستے میں رہ جائیں گے. یہ بتائیں پاکستان کو خطرہ ہے اسرائیل سے کوئی؟ او یس, اسرائیل سے ہر اس کنٹری کو خطرہ ہے جو اس کے خلاف ایک موقف رکھتا ہے. ٹھیک ہے جی, وہ اس کی آپ کہہ لیں کہ نیتن یاہو نے 2 دفعہ ذکر کیا یا اسرائیل نے ذکر کیا. کیا ہمارے پاس کیپیسٹی ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کی؟ ہاں جی بالکل, یہی میں کہنے لگا تھا کہ خطرہ موجود رہتا ہے, لیکن اس کی فی الحال گیدڑ بھبکیاں ہیں. پاکستان ان ممالک کی طرح نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو بالکل ہی ہے پاکستان لوہے کا چنا ہے, اس کو اسرائیل کے لیے چبانا اتنا آسان کام نہیں ہے. تو پاکستان کے حوالے سے وہ جس طرح سے بھی کہیں کہ جی اسامہ بن لادن ہوا تھا, وہ سوئل جو ٹیررزم کے لیے استعمال ہوگی, ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے, یہ ہے وہ ہے, یہ ساری کہنے کی باتیں ہیں. پاکستان کا مقام مسلم کنٹریز میں سپیریئر اور ڈفرینٹ تھا, ہے اور رہے گا. پاکستان ایک طاقتور ملک ہے. ان میں سے 4 ملکوں کا بتا دیتا ہوں: پاکستان, ٹرکی, ملیشیا اور سعودی عربیہ. 4 ملک اگر فل فلیج پوٹینشل کے ساتھ. آپ اس میں ایران کو بھی مائنس کیا؟ ایران ابھی جنگ سے نکلا ہے, اس لیے میں اس کو مارجن دیتا ہوں کہ وہ پابندیوں کی زد میں ہے بری طرح سے. اتنی فلرشڈ اکانومی نہیں ہے, ٹھیک ہے, جذبہ ہے, لیکن یہ کیونکہ یہ 4 جو میں نے نام لیے ہیں یہ کمپیریٹیولی سٹیبل ہیں اکنامکلی, اور کمپیریٹیولی طاقتور ہیں, کمپیریٹیولی اپنے دیگر مسلم برادر کنٹریز سے زیادہ سٹرونگ ہیں. تو یہ اگر 4 اپنا نیکسس اور کنسنسس بنائیں کسی بھی چیز کے اوپر تو وہ گول اچیو ہو بھی سکتا ہے. ہم دعا کریں گے یہ نیکسس بنے کسی طرح سے, تو یہ چیزیں بہتری کی طرف. اس حوالے سے میں مشاہد حسین سید صاحب جو ایک اتھارٹی ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز پہ اور فارن پالیسی پہ, ان کی ایک بات کوٹ کرتا چلوں. انہوں نے کہا آج ہی کہ یہ کنٹریز ان کی نیوی اسٹرانگ ہے, اگر چاہیں تو یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے اجلاس سے اپروول لینے کے بعد یہ 4 نیویز مل کے غزہ بلاکیڈ توڑ کے فوڈ سپلائی چین ریوائیو کرنے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں. وہاں پہ سٹارویشن ہے, وہاں پہ قحط ہے, وہاں پہ بھوک ہے. اس بھوک کا علاج اگر کرنے کی کیپیسٹی ہے تو ان 4 مسلم ملکوں میں. تو نان صاحب یہ 4 مسلم ممالک جو ہیں, امریکہ ان 4 کو کرنے دے گا آپ کے خیال سے, اکٹھے ہونے دے گا ایک پیج؟ یار امریکہ تے پھر وہ جو چاہتا وہ کرن دیندا, نہیں چاہتا تے نہیں کرن دیندا. بات یہ ہے کہ یو ہیو ٹو پروو یور میٹل, شو دیم یور آئیز فل آف ایگریشن. ٹھیک ہے, یہ کچھ چیزیں نا ہوا بنی ہوتی ہیں. آپ نے مجھے بتائیں ایران اسرائیل وار میں جتنا بڑا اسرائیل جائنٹ تھا, ایران کو صفحہ ہستی سے مٹ جانا چاہیے تھا. وہ اگے ویر گئے نا, وہ بھی چاہے وہ ان کی نیوکلیر کیپیسٹی تباہ کر دی امریکہ اور اسرائیل نے, لیکن یہ جنگ اور امریکہ اور انڈیا پاکستان کی جنگ, 2 جنگیں جو حالیہ اس میں ہوئی ہیں, دونوں میں سیز فائرز کی اولین ریکویسٹ ان کی تھی. یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں تو معاملات اور ڈائمینشنز بدل بھی جاتی ہیں. مودی
اور نیتن یاہو کے بارے میں امریکی کہتے ہیں کہ اینا نے جنگا رکوائیاں، میں نہیں کہہ رہا، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے ہو شوز دا مسل پرووز دا میٹل. دراصل میرے خیال سے میری ناقص سوچ کہتی ہے کہ جب سے ٹرمپ آیا جنگوں کا سلسلہ تو شروع ہو گیا ہے اور یہ رک نہیں رہا. نہیں، رکواندہ بھی وہی ہے، وہ دیکھیں نوبیل کے لیے ہم نے ان کو اسٹارٹ بھی وہی کراندہ ہے فیمانا صاحب. ہاں جی، وہ ایک ریزن ہے کیونکہ اس کی آشیرواد اور شے جو ہے وہ میٹر کرتی ہے. آخری چیز ایک مجھے کلیئر کریں، آپ کے خیال سے ابراہم اکارڈز کے اوپر ہمیں بات کرنی ضروری ہے کہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں ٹرمپ بہت زیادہ اس کو پش کر رہا تھا سعودی عرب کے سلسلے میں کہ سعودی عرب اس پہ بڑا جلدی کنونس ہو جائے گا اور وی آر ویری کلوز اسرائیل کے ساتھ پیس ٹاکس کے اوپر اور ساری چیزیں. تو اس ساری صورتحال میں ابراہم اکارڈ فارغ؟ کوئی بھی اکارڈ اگر ہوتا ہے تو اس کی وہ مشروط ہوتا ہے پیس کے ساتھ، ٹھیک ہے، کہ آپ ایک اوفینسو موو سے نکل کے ٹیبل پہ آتے ہیں، پھر ہی اکارڈز ہوتے ہیں، پھر ہی سائنز ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ادھر آپ ایک طرف یہ کیرٹ اینڈ سٹک پالیسی نہیں چلے گی، ایک طرف آپ نے ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے اور پٹائی لگائی ہوئی ہے، اور دوسری طرف آپ کی سویٹ ول یہ بھی ہے کہ ابراہم اکارڈ جو ہے وہ ایک سکسیزفل ایگزیکیوشن میں چلا جائے. تو اس طرح سے نہیں، امریکہ کو اس میں رول پلے کرنا پڑے گا. اس کو اسرائیل کو روکنے کی کیپیسٹی ہم میں کم ہے، امریکہ میں زیادہ ہے، وہ اس کا استاد ہے. تو ابھی جو مارکو روبیو نے اور نیتن یاہو نے پریس ٹاک وہاں پہ کی اور ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس کے نتیجے میں تو انہوں نے جب پوچھا تو انہوں نے کہ جی امریکہ کو اس کا آئیڈیا تھا، تو نیتن یاہو نے اس کی بالکل تردید کی. اس نے کہا جی ہم نے اپنے اسرائیلی اٹیک کا خود سے فیصلہ کیا تھا. تو اگر پیس ٹاکس پہ حملے ہوں گے جیسا کہ 2 دفعہ حال ہی میں ہو چکے ہیں، تو پھر ہمیں یہ امید نہیں رکھنی چاہیے ٹرمپ صاحب کو بھی، ٹھیک ہے، کہ ابراہم اکارڈ جو ہے وہ بھی سکسیزفلی کمپلیٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور اپنا مقصد وہ پا سکیں گے. ٹھیک ہے نا صاحب، میرے خیال سے آنے والا وقت بتائے گا کہ یہ کس طرف اکارڈز بھی جاتے ہیں اور کس طرف مسلم امہ جاتی ہے. اس پہ میں آپ کے نا اختتامیہ سے پہلے اور کلوزنگ سے پہلے آخری بات کرنا چاہتا ہوں کہ آنے والا وقت بتائے گا، آپ نے ٹھیک ہے، لیکن میں یہ آپ کو بھی بتاتا چلوں اور ویور کو بھی کہ مسلم امہ کے پاس، کمیونٹی کے پاس، کنٹریز کے پاس یہ آخری موقع ہے، ٹھیک ہے. اور ناؤ اور نیور کو یاد رکھیں، اگر 54 کنٹریز کی یہ موو فلاپ ہو گئی تو آپ ایک ڈپلومیٹک ولنریبلٹی کی طرف بڑھ جائیں گے اور آپ کے اوپر ایک ایسا سایہ ہمیشہ منڈلاتا رہے گا کہ یو آر انڈر تھریٹ. جی رانا صاحب، یہ تو میرے خیال سے آنے والا وقت بتائے گا کہ ہماری مسلم قیادت کیا ایک پیج پر اکٹھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی اور اس ایشو پر آواز اٹھاتی ہے. آپ کو ہمارا یہ تجزیہ پسند آیا ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم آپ کے لیے اس چینل کے اوپر لے کر آئیں گے تجزیے اور لیٹسٹ اپڈیٹس. تھینک یو ویری مچ.